الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ ترجمہ، خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑیں، یعنی بے شک بندگی اور اخلاص کی سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صاف اور سیدھا رستہ ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں۔ جو بندے عبودیت اور اخلاص کی راہ اختیار کریں گے وہی شیطان لعین کے تسلط سے محفوظ رہیں گے۔ بعض مفسرین نے ھذا صراط علی مستقیم کو تحدید پر حمل کیا ہے، یعنی او ملعون، لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کہاں بھاگے گا؟ وہ کون سا راستہ ہے جو ہماری طرف نہ جاتا ہو؟ پھر ہماری سزا سے بچ کر کدھر جا سکتا ہے؟ واللہ اعلم۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، تیرا ان پر کچھ زور نہیں چلے گا۔ کیا یہ مطلب ہو کہ کسی بندے پر بھی تیری زبردستی نہیں چل سکتی؟ ہاں، جو خود ہی بہک کر اپنی جہالت اور حماقت سے تیرے پیچھے ہو لیا، وہ اپنے اختیار سے خراب اور برباد ہوا۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے دن کی مہلت دی ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بھی انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے یا گناہ پر جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے زور زبردستی کر کے آمادہ کر سکے۔ اس کو بس یہی اختیار دیا ہے کہ وہ انسانوں کو وہاں سے دیکھ سکے جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی انسان جہاں پر کمزور ہے، جس معاملے میں کمزور ہے، یہ شیاطین کو پتہ ہے اور وہ اس کو اسی سمت میں بہکاتے ہیں، اور ان کے بہکانے میں زور زبردستی نہیں ہوتی، صرف وہ دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں، اور ان وسوسوں پر جو عمل کرتا ہے وہ انسان خود اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ گویا جب بہکتا ہے تو اپنی مرضی سے بہکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔